صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے جس کی تاکید قرآن و حدیث میں بار بار کی گئی ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ انسان مشکلات، آزمائشوں اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور ثابت قدم رہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی خاص مدد اور قربت عطا فرماتا ہے۔ صبر نہ صرف زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی کا راز ہے، بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس پر استقامت رکھنا صبر کی ایک اعلیٰ قسم ہے، جیسے نماز قائم رکھنا، روزہ رکھنا، حج و زکوٰۃ ادا کرنا اور دین کے احکامات پر ثابت قدم رہنا۔ یہ اطاعت پر صبر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت میں مستقل مزاجی ضروری ہے اور یہ بھی صبر کی ایک صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ انسان کو شیطان اور نفس بار بار گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے برے کاموں سے رکنا بہت بڑی نیکی ہے۔ برائیوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا حقیقی جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں خوشی اور غم آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر اور استقامت کی بہترین مثال ہے۔ جب آپ پر مکہ میں کفار نے ظلم کیا، آپ نے صبر کیا۔ طائف میں لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، لیکن آپ نے بد دعا کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن زبان پر صرف صبر کے الفاظ تھے، ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ سبحان اللہ، آپ کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ غم میں صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی اصل ایمان ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو دشمنوں کی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبر کرنے سے انسان کی ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے، وہ مشکلات میں گھبراتا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا مقام ہے جہاں وہی لوگ پہنچیں گے جو دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ صبر ایک عظیم صفت ہے جو مومن کو اللہ کا قرب، دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت کی خوشخبری دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت، گناہوں سے بچنے اور مشکلات میں صبر سے کام لیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔